بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آئیے ہم اس سوال کا جواب حدیث پاک کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل صلاۃ الجماعت و بیان التشدید فی التخلف عنہا، اس باب میں حدیث نمبر 1487 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں: اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، ایک نابینا شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے لیے کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی مجھے مسجد میں لے جانے والا شخص نہیں ہے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص لہ، اور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے رخصت عنایت فرما دیں، مجھے اجازت دے دیں۔ کس بات کی؟ فیصلی فی بیتہ، کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ فرخص لہ، اللہ کے نبی نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ فلما ولا دعاہ، جب وہ شخص واپس پلٹنے لگا تو اللہ کے نبی نے دوبارہ اس کو بلایا۔ فقال هل تسمع النداء بالصلاة، فرمایا کہ اے رخصت طلب کرنے والے، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال فاجب، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تیرے اوپر لازم اور واجب ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ میرے بھائیو، اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو پتہ چلا کہ نماز کو باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جو اشخاص اور جو افراد ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ بلا عذر دکان میں، مکان میں، گھر میں نماز کو ادا کر لیتے ہیں، باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ آئیے اس غلطی کا کیا اس کے اوپر اللہ کے نبی نے عتاب فرمایا اور کتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کو بھی حدیث پاک کی روشنی کے اندر ہم اس ناراضگی کا اور اسی طور پر اس غلطی کی قباحت کا اور شناعت کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی کتنی قباحت اور شناعت ہے۔ اسی باب میں حدیث پاک 1483 نمبر ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں: وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور پھر ایک شخص کو لوگوں کا امام بناؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ، اور پھر میں چلا جاؤں ایک نوجوانوں کی جماعت کو ساتھ لے کر، مَعَهُمْ حُزُمٌ مِّنْ حَطَبٍ، اور اس نوجوانوں کی جماعت کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہو، لکڑیاں ہوں ان کے پاس، إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، اور ایسے افراد، ایسے لوگوں کے پاس جاؤں کہ جو نماز کے وقت میں مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ آگے سنیے کتنے سخت الفاظ ہیں، اور وہ افراد کے جو بلا عذر کے گھروں میں، دکانوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو سن کر اپنا قبلہ درست کریں اور آئندہ اس غلطی سے اجتناب کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، کہ میں ان کو اور ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جو لوگ بے جماعت نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے علاوہ گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو بھی جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں۔ الامان والحفیظ، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر کم از کم وہ اگر پہلے اس فرمان سے بے جماعت نماز پڑھتا تھا، نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو وہ اس غلطی سے باز آ جائے۔ دوسری حدیث پاک بھی اسی باب میں ہے، 1499 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما، کہ جو شخص اس حالت میں یہ تمنا رکھتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان بنا کر اٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات مسلمان ہونے کی حالت میں ہو، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، تو وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے۔ یا رسول اللہ، نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آگے اللہ کے نبی کا جواب سنیے گا۔ فرمایا: حَيْثُ يُنَادَيْ بِهِنَّ، جہاں پر اذان ہوتی ہے وہاں پر جا کر حفاظت کریں۔
اندازہ کریں اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز باجماعت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے کہ نمازوں کی حفاظت وہاں پر جا کر کرنی ہے جہاں پر اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد کے اندر باجماعت نماز۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، ہدایت کے طریقے، ہدایت کے راستے، ہدایت کی رہنمائی کے لیے واضح راستے متعین فرما دیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اور نمازوں کا باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ بھی انہی ہدایت کے طریقوں میں سے ہے، انہی راستوں میں سے ہے۔ گویا کہ نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا یہ ہدایت ہے، اور اس کو بے جماعت پڑھنا، غیر مسجد میں پڑھنا، اپنی دکان میں، مکان میں، اپنے گھر میں پڑھنا یہ ضلالت ہے۔ آگے بھی حدیث پاک اس بات کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، تم میں سے جو شخص گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، كَمَا يُصَلِّي هَذَا التَّخَلُّفِ فِي بَيْتِهِ، جیسا کہ فلاں شخص نماز بے جماعت پڑھتا ہے گھر کے اندر، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں، پھر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس طرح فلاں شخص گھر میں پڑھتا ہے اور تم بھی اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہو، تو آگے سنیے گا وعید کے الفاظ، فرمایا لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی جو ہے بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بے جماعت نماز پڑھتے ہیں، مساجد سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، گھروں، مکانوں اور دکانوں میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور جب تم نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو تم گمراہی کے اندر اور ضلالت کے اندر چلے جاؤ گے، گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے۔ اتنی زیادہ وعید ہے بے جماعت نماز پڑھنا، مسجد سے ہٹ کر نماز پڑھنا، تو اس لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے اور باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے الفاظ دیکھیے، فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ ہمارے زمانے کے اندر میں نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص نماز بے جماعت نہیں پڑھتا تھا، مسجد سے ہٹ کر نہیں پڑھتا تھا، نماز میں یعنی باجماعت پڑھتا تھا، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں پڑھتا تھا سوائے، فرمایا کہ وہ شخص جو کہ پکا ٹھکا منافق ہو۔ گویا کہ نماز بے جماعت پڑھنا یہ منافقت کی بھی علامت ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَاذِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا دے کر، ٹیک دے کر مسجد میں اس کو آنا نصیب ہوتا یا اس کے بس میں ہوتا تو وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد میں نماز کی ادائیگی کا۔ اور آج مسلمان ہے کہ وہ تھوڑے سے عذر کی بنا پر اور جو ہے اپنی مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے مکان کے اندر، اپنی دکان کے اندر نماز کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی کبھی عمل ہے کہ انسان مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے گریز کرے اور اپنی جگہ پر فرض نماز کی ادائیگی کرے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تین احادیث مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ نماز باجماعت نہ پڑھنی چاہیے، بے جماعت نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طور پر نماز کو مسجد کے اندر پڑھنا، باجماعت پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور باجماعت نماز نہ پڑھنا یہ منافقت کی ایک بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فرض نمازیں مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔